امریکہ اور ایران ایک بار پھر جنگ کے دہانے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق دونوں ممالک نے تازہ حملوں کے تبادلے کے بعد سٹینڈ ڈاؤن یعنی ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے اور آبنہ ہرمز سے بحری جہاز اب آزادانہ طور پر گزر سکیں گے۔ تاہم ایران اور عمان نے آبنہ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے بات چیت کا آغاز کیا ہے، کیونکہ آبنہ ہرمز کا راستہ ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے اور تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت میں مسقط کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے ہونے والی جنگ بندی پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی یہ جنگ بندی ٹوٹنے کے قریب ہے؟ یہی ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے بعد ملبے سے ہزاروں افراد کو نکالنے کے لیے امدادی ٹیمیں دنیا بھر سے پہنچ رہی ہیں، لیکن بہت سے متاثرین کے لیے زندہ بچنے کی امیدیں اب دم توڑ رہی ہیں۔ اور ٹرینڈنگ میں دیکھیے گا کہ کیسے جہاز بنانے والی ایک اٹالین کمپنی نے دنیا کا سب سے مشہور اسکوٹر ویسپا تیار کیا۔ اطلاعات ہیں کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملوں کے حالیہ سلسلے کو روکنے اور آبنہ ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے نئی بات چیت کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے اشارہ دیا ہے کہ دونوں فریق حملے روک کر جہازوں کو آزادانہ آمد و رفت کی اجازت دیں گے۔ تاہم ایران نے اب تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ تازہ حملوں کا سبب یہ اختلافات ہیں کہ اس اہم آبی راستے کے کن مقامات سے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے اور کن سے نہیں۔ ایرانی اور عمانی عہدیداروں نے اس مسئلے پر بات چیت کے لیے پہلا اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس تنازع نے موجودہ جنگ بندی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ MOU کے تحت ایران نے 60 دن تک تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے، لیکن 2 ہفتے سے بھی کم عرصے قبل طے پانے والی جنگ بندی پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ہمارا نامہ نگار جو انوڈ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں احسن محمود یونس۔ ایران ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں نظر آنے والے میزائل کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر داغے گئے ہیں۔ یہ حملے ایرانی سرزمین پر اس سے پہلے ہونے والے امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے نگرانی، مواصلات، ڈرون اور بارودی سرنگیں بچھانے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دے اور مقصد کے حصول کے لیے فوجی طاقت پر مجبور ہونا پڑے۔ اگر وہ وقت آیا تو پھر اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود نہیں رہے گا۔ ان حملوں اور جوابی حملوں سے پائیدار امن کے حصول کی کوششیں خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ ایران کے لیے اس کا مطلب آبنائے ہرمز پر اپنے نئے کنٹرول کو برقرار رکھنا ہے۔ ہر گونه دخالت در این امر آبنائے ہرمز کے معاملے میں کسی بھی مداخلت یا الگ انتظامات کی کوششوں سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، آبنائے ہرمز کو کھولنے میں تاخیر ہوگی اور کشیدگی و تصادم کی سطح مزید بڑھے گی، جیسا کہ گزشتہ 2 راتوں میں ہوا۔ بازگشایی تنگ هرمز خواهد شد۔ ایک اور پیچیدہ عنصر لبنان ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ وہاں تمام لڑائی بند ہو جائے، جیسا کہ وسیع تر معاہدے میں طے پایا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل ایرانی اتحادی مسلح گروہ حزب اللہ پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اتوار کے روز اسرائیل نے چند دنوں کی خاموشی کے بعد ایک فضائی حملہ کیا۔ یہ پہلے ہی نازک اور مشکل امن کے عمل میں ایک اور بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یروشلم سے ہمارے مشرق وسطی کے نامہ نگار جان ڈونسن کا کہنا ہے، فی الحال یہ کہنا کہ معاہدہ ٹوٹ رہا ہے قبل از وقت ہے، مگر یہ یقینی طور پر شدید دباؤ میں ہے۔ پھر جنوبی لبنان کی صورتحال بھی ہے، جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ اسے وسیع تر سیز فائر کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی افواج اب بھی جنوبی لبنان کے ایک بڑے حصے پہ قابض ہیں، جبکہ حزب اللہ نے اس معاہدے پہ دستخط ہی نہیں کیے، اس لیے وہاں جاری لڑائی کے اس عمل کو پٹڑی سے اتار دینے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ اب بھی انتہائی مشکل امور پر بہت سی پیچیدہ بات چیت ہونا باقی ہے، جن میں ایران کا جوہری پروگرام، خطے میں حزب اللہ جیسی پراکسی گروہوں کی حمایت اور اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام شامل ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ان معاملات پر پیش رفت کے لیے صرف 60 دن دیے گئے ہیں۔ یہ زیادہ وقت نہیں، جبکہ نہایت پیچیدہ اور تفصیلی مذاکرات ہونا ابھی باقی ہیں۔
اور وینزویلا میں 2 زلزلوں کے بعد بین الاقوامی امدادی کارکن اور سونگھنے والے کتے یا سنیفنگ ڈاگز ملبے میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں. تاہم اب امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اختتام ہفتے تک 30 سے زائد افراد کو زندہ نکالا گیا، لیکن کئی ہزار افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اب تک تقریباً 1500 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. وینزویلا کی حکومت کے رد عمل پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. تاہم عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیوں میں پیش رفت ہو رہی ہے. امریکہ کی جانب سے مدد کے وعدے کے تحت مزید امریکی فوجی بھی وینزویلا پہنچ گئے ہیں. بی بی سی کی اولا گوئرن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی. کاچیا لامار میں جہاں سب سے زیادہ تباہی مچی ہے صبح کا وقت ہے، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ہم اس علاقے میں آسانی سے پہنچ گئے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریاستی اداروں کو کوئی جلدی نہیں. اس تباہ شدہ عمارت میں ایک وفادار دوست اب بھی انتظار کر رہا ہے. رشتہ دار امید لگائے بیٹھے ہیں. ان خواتین کو پتہ ہے کہ ان کی بہن ملبے تلے دبی ہوئی ہے. جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اور مشکل دن کا آغاز. ولمر نے اپنے 8 پیاروں کو کھو دیا ہے. ان میں سے زیادہ تر اب بھی اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. ابھی تک ہم صرف 3 کو نکال سکے ہیں. سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ان کا اہتمام سے کفن دفن بھی نہیں کر سکیں گے جس کے وہ حقدار ہیں. اور اس سب کے اوپر حکومت نے سڑکیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے امداد کا پہنچنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے. کل ہم نے صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک یہاں آنے کی اجازت کا انتظار کیا. بہت وقت ضائع ہوا. مقامی لوگ یہاں کئی دنوں اور راتوں سے انتظار کر رہے ہیں، اس امید میں کہ ان کے پیاروں کی لاشیں مل جائیں گی. اس ملبے کے ڈھیر پر علاقے کے مزید کچھ مکین بھی موجود ہیں. ایک شخص نے اس تباہ شدہ ملبے کے نیچے اپنے والد کی لاش کو ڈھونڈ لیا ہے، مگر اس کے پاس انہیں نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اپنے ہاتھوں کے. یہاں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات صرف تباہی کی شدت نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر کسی بھی سرکاری مدد کا مکمل فقدان ہے. ریاست کا یہاں کوئی نشان نظر نہیں آتا. لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو کھونے کے دکھ سے گزر چکے ہیں اور اب انہیں خود ہی ان کی لاشیں نکالنے کی کوشش کرنا پڑ رہی ہے. اور اس تمام تباہی کے درمیان نومولود بچے گیل گارسیا کی دیکھ بھال اس کی دادی لیڈی زمین پر بچھے ایک گدے پر کر رہی ہیں. اس کی ماں ایلیانا نے زلزلے کے 11 گھنٹے بعد اسے سڑک پر ہی جنم دیا تھا. لیڈی کو اپنی دوسری بیٹی انجیلس اور اس کے 3 بچوں کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں ملی. اور قریب ہی 79 سالہ ایوان نے گرم جوشی سے ہمارا خیر مقدم کیا جبکہ وہ خود صبر کے ساتھ مدد کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں. How do you think about what the government has done or failed? آپ کی نظر میں جب سے یہ حادثہ ہوا ہے حکومت کس چیز میں کامیاب رہی ہے اور کس میں ناکام؟ دیکھیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جس کے بعد مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑے. میں بچ گئی ہوں اور اب بھی یہاں ہوں. یہ سب خدا کی مرضی سے ہوا. لیکن مجھے حیرت ضرور ہے کہ ہمارے گورنر نے اب تک اپنی شکل تک نہیں دکھائی. 5 دن ہو چکے ہیں. کل بعد میں وینزویلا کے نیشنل گارڈ کے چند اہلکار بہت معمولی سی امداد لے کر پہنچے، لیکن اس بچے کے لیے مدد وقت پر پہنچ گئی. امدادی کارکن ملبے کے نیچے سے نکالے گئے اس کمزور جسم کو بڑی احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھے. اس کے ساتھ اس کے والد کو بھی نکال لیا گیا. یہ دونوں جمعرات سے زندہ ملبے تلے دبے ہوئے تھے. یہ مناظر یہاں موجود بے شمار مایوس خاندانوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے، لیکن ایسے معجزے بہت کم ہیں. آپ کو بتاتے ہیں ایک سکوٹر کے بارے میں. ایک چھوٹا سا سکوٹر جو 80 برس پہلے جنگ سے تباہال اٹلی کے ملبے سے نکلا تھا، اور آج وہی سکوٹر دنیا بھر کے لوگوں کو روم کی سڑکوں پر کھینچ لایا ہے. ہزاروں افراد درجنوں ممالک سے صرف ایک سکوٹر کی محبت میں. یہ ہے ویسپا کی کہانی. آج ٹرینڈنگ میں آپ کو یہی کہانی سنائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ایک معمولی سکوٹر کیسے اسٹائل، آزادی اور ایک پورے دور کی علامت بن گیا. اطالوی سکوٹر ویسپا کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر روم میں ایک غیر معمولی منظر دیکھنے میں آیا، جہاں 10,000 سے زائد ویسپا سکوٹر شہر کے تاریخی مرکز میں جمع ہوئے. کولوسیوم اور رومن فورم کے سامنے سے گزرتے ان سکوٹروں نے
चंद लम्हों के लिए फरारी और डकाटी जैसी मशहूर ब्रांड्स को भी पसे पुश डाल दिया। ये शायकीन सिर्फ इटली से नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपीन समेत कई ममालिक से यहाँ पहुँचे थे। वेस्पा का जन्म भी एक इत्तफाक था। दूसरी आलमी जंग के बाद जब इतालवी कंपनी पियाजो का तैयारा बनाने वाला कारखाना बमबारी से तबाह हो गया तो कंपनी ने तैयारों के बजाय स्कूटर बनाना शुरू कर दिए, और यही छोटा सा स्कूटर आगे चलकर इटली की मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने में मददगार साबित हुआ। पियाजो के मुताबिक सन 1940 से अब तक दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ वेस्पा फरोख्त हो चुके हैं, और ये स्कूटर आज 110 ममालिक में दस्तयाब हैं। कंपनी के मुताबिक इब्तदा में ख़वातीन भी इसी की ख़ास ख़रीदार थीं, क्योंकि वो लंबे लिबास में भी आसानी से इसे चला सकती थीं, और यही सहूलत इसके डिज़ाइन में आज भी झलकती है। वेस्पा की आलमी शोहरत को सन 1953 की फ़िल्म रोमन हॉलिडे ने उरूज पर पहुंचा दिया, जिसमें ग्रेगरी पैक और ऑड्रे हेपबर्न इसी स्कूटर पर रोम की सैर करते दिखाई दिए। बहुत से शायकीन का कहना है कि ये स्कूटर इन्हें एक गुजरे हुए दौर की याद दिलाता है, एक ऐसे दौर की जिसे उन्होंने खुद देखा भी नहीं। तो वेस्पा महज एक सवारी नहीं बल्कि बरसों से चली आई एक रिवायत है, स्टाइल, आज़ादी और सादगी की। शायद यही वजह है कि 80 बरस बाद भी इस छोटे से स्कूटर की गूंज रोम की पथरीली गलियों में उतनी ही बुलंद है जितनी कि 60 और 70 की दहाई में थी। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने इतवार की शब मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 3 अहदाफ को निशाना बनाया है। इन हमलों में 29 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा भी किया गया है, जबकि अफगान हुकूमत के एक तर्जुमान का कहना है कि इन हमलों में तकरीबन 40 शहरी हलाक और 160 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। कायनात के वजूद के राज़ों को समझने के लिए स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सरहद पर वाक़ दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सेलरेटर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की सलाहियत बढ़ाने के लिए इसे 4 साल के लिए बंद कर दिया गया है। इसे 27 मील लंबी सुरंग में प्रोटॉन्स को टकराकर बिग बैंग यानी कायनात के वजूद में आने वाले लम्हे जैसे हालात पैदा किए जाते हैं। साइंसदानों को उम्मीद है कि इस अपग्रेड से कायनात के मज़ीद राज़ों से पर्दा उठेगा। कॉन्गो में एबोला के केसेस में तेज़ी से इजाफे की इत्तला हैं। शनिचर को 47 नए इन्फेक्शंस और 12 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। पिछले माह वबा शुरू होने के बाद से अब तक 1200 से ज़्यादा केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 360 अमवात भी शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत वबा पर काबू पाने के लिए कोशिशों में इजाफा कर रहा है, लेकिन इसके लिए मज़ीद वसाइल की फौरी ज़रूरत है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तस्लीम किया है कि यूक्रेन की जानिब से तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद रूस में ईंधन की कमी वाक़ई हो गई है। ताहम उनका कहना है कि सूरत हाल नाजुक नहीं है। सदर पुतिन के मुताबिक इस वक्त रूस की बुनियादी तरजीह फ़िज़ाई दफ़ा को मजबूत बनाना और ईंधन की फराहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें तवक्को है कि अमरीका ईरान के मामले में मसरूफियात कम होने के बाद सालसी की कोशिशें दोबारा शुरू करेगा। यूक्रेन की हुकूमत ने BBC को बताया है कि रूसी फ़ौज में अब तकरीबन 3000 अफ्रीकी जंगजू मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों को गैर कानूनी एजेंसियों ने धोखा दिया या मजबूर किया है। इन एजेंसियों ने रूस में अच्छी नौकरी और तनख्वाह का झूठा वादा किया था। इनमें से कुछ मर्द मर चुके हैं, बहुत से गायब हो गए हैं और बाकी लोग शदीद कर्जे में डूब चुके हैं। इसी वजह से इनके ख़ानदान और ज़्यादा गरीबी में चले गए हैं, हालांकि वो इसी गरीबी से निकलना चाहते थे। BBC के सेमी अवामी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। वो अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में रूस आए थे और अब यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। यूक्रेन के मगरिब में जंगी कैदियों की इन लाइनों में अफ्रीकी मर्द भी खड़े हैं। यूक्रेन महीने में एक बार मीडिया को यहाँ आने की इजाज़त देता है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो कानून के मुताबिक काम कर रहा है। रिचर्ड कानू मगरबी अफ्रीका के मुल्क सिएरा से यहाँ आए थे। वो अच्छे मौके की तलाश में थे। फ़ौज में 17 साल काम करने के बाद भी वो महीने के $100 से कम कमा रहे थे। उनका कहना है कि रूसी पेशकश को ठुकराना मुश्किल था। जब किसी ने मुझे तकरीबन $15,000 की पेशकश की तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे हर महीने तकरीबन $2,000 देंगे। अगर आपको यहाँ से रिहा कर दिया जाए और आपको इख्तियार दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं 100% वापस रूस जाने का फ़ैसला करूँगा। रूस की ज़िंदगी सिएरा लियोन की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। रिचर्ड कहते हैं कि वो समझ रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं, मगर बाद में उन्हें फ़ौजी कैंप ले जाया गया। रूस पर इल्ज़ाम है कि उसने बगैर किसी वजह के यूक्रेन पर हमला किया। रूस इस इल्ज़ाम को गलत कहता है।
روس کا کہنا ہے کہ اس نے روسی بولنے والوں کو بچانے اور نیٹو کے خطرے کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ جن لوگوں سے میں نے بات کی ان میں سے بہت سے کہتے ہیں کہ وہ روس واپس جانا چاہتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اب ان کے اپنے ملک میں ان کے لیے کچھ نہیں بچا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت لگے گا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک دن میں روس واپس جاؤں گا۔ لیکن یوکرینی حکام کی سوچ الگ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مرد شاید اس پیسے کی امید میں ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ روس میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر بھی یوکرین انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ روسی پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ بعض اوقات انہیں روس میں پڑھنے کی دعوت دی جاتی تھی اور پھر وہ اچانک میدان جنگ میں نظر آتے تھے۔ میں اب سرحد پار کر کے یوکرین سے جا رہا ہوں، لیکن یہ افریقی جنگی قیدی یہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ یوکرین کہتا ہے کہ اسے یہ لوگ نہیں چاہیے۔ روس کا ارادہ واضح نہیں ہے اور ان کے اپنے ملکوں نے ان کی مدد کے لیے کچھ خاص نہیں کیا۔ جب میں سیرا لیون کے شہر فری ٹاؤن میں رچرڈ کے گھر گیا تو یہ سمجھنا آسان تھا کہ وہ روس میں اچھے مستقبل کی امید کیوں رکھ رہے تھے۔ اگر وہ وہاں رکتے بھی ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ فوج میں واپس جانے کے بجائے کوئی دوسرا کام کریں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن فی الحال یہ مرد ایک ایسی جنگ میں پھنس چکے ہیں جو ان کی نہیں ہے اور ان کا مستقبل اب ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تفصیل آپ سن رہے تھے عمر افریدی سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جہانامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ یہ پروگرام روز شام 7:30 بجے آج نیوز TV پر آتا ہے۔ اگر یہ پروگرام آپ سے مس ہو جائے تو اسے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ وزن فیدر کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔